ڈھیل ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ کی پکڑ نہ آئے اور انسان خوش رہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ اب جو تم نے گناہ کرنا ہے کر سکتے ہو کر لو، پھر اچانک اس کی رسی کھینچ لی جائے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا، پھر آیت یہ پڑھی کذالک اخذ ربک، اللہ کی پکڑ پر یوں جاتا ہے۔ اچانک جب بستی والوں کی، شہر والوں کی پکڑ آتی ہے اور جب وہ ظلم کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد زاہد صحابی، اور نبوت سے کوئی 1 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی مکہ میں، پیدائش شریف عبداللہ بن عمر کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو دنیا سے متاثر ہو گئے، جیسے مال آیا، دولت آئی، ترقی ہوئی، دنیا ہماری طرف مائل ہوگی، ہم دنیا کی طرف مائل ہو گئے سوائے 2 بندوں کے، ایک عمر اور ایک ان کے بیٹے عبداللہ۔ دنیا نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں جو آج آپ کے سامنے میں ذرا سی تفصیل کے ساتھ، شرح کے ساتھ اس کا بیان کرو۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، چند صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، کہ انصار کے بجائے وہ جتنے نوجوان بیٹھے تھے وہ ساری مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ۔ فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ہیں آزمائشیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم ہمیں آزمائے نہ جاؤ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ان آزمائشوں سے، ان 5 چیزوں کے سامنے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی وہ موقع نہ دکھائے، وہ دن نہ دکھائے جب یہ 5 کام ہو۔ پہلی بات فرمایا کہ لا تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ فرمایا اس قوم میں عریانی، بے حیائی، بدکاری، ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی۔ حتی یعلنوا بہا، یہاں تک یہ سارے کام اعلانیہ ہونے لگے کہ کچھ شرم و حیا ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت یہ ہوگا کہ ایک نوجوان جوڑا روڈ پر فٹ پاتھ پر بدکاری کرے گا، تو بہت دیر سارے آدمی جب وہاں سے گزرے گا نا تو صرف اتنا کہہ سکے گا کہ ذرا جھاڑی کے پیچھے ہو۔ ایسی اعلانیہ بھی حیائی بدکاری۔ دیکھیں یہ بہت سی باتیں ہم یہ چند سالوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک عورت گلے پر کتبہ لگا کر اس پر لکھتی ہے میں فاحشہ ہوں۔ یہ اسلام آباد میں جب عورتوں کا دن تھا تو انہوں نے اور طرح کے بھی کتبے لگا رکھے تھے، تو ایک عورت نے وہ یہ اس میں نام لگایا کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور لکھ کر لگایا لڑکے کے گلے میں کہ میں فاحشہ ہوں۔ تو یہ بات اللہ کے رسول اس وقت بیان فرما دی جب ایسا دور آ جائے گا کہ اس کی سزا کیا ملے گی، وہ آپ نے بیان فرمایا۔
فرمایا کہ اللہ مشافی میں تعاون، اس قوم میں تعاون پھیل جائے گا۔ نمبر 2، اور ایسی ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جن بیماریوں کے نام اس قوم کے باپ دادا نے بھی نہیں سنے ہوں۔ اب چند سالوں میں دیکھ لیں، 1 درجن سے زیادہ بیماریاں، ایڈز کی بیماری ہے، یہ ڈینگی ہے، یہ فلاں ہے، یہ بڑ فلو ہے، یہ کاؤ فلو ہے، یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایک مچھر نے ہمیں دبا رکھا ہے۔ اب اس بیماری یا کرونا کی وجہ سے دیکھ لیں کہ اب یہ پہلی لہر آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، پھر تیسری آ رہی ہے، پھر چوتھی آ رہی ہے، یہ وائرس شکلیں بدل رہا ہے۔ تو ہم اس کی دنیاوی اور میڈیکل اسباب ڈھونڈتے ہیں، اصل سبب ہے زنا، بدکاری۔ اصل سبب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ایسی ایسی پیچیدہ بیماریاں، ایسی وبائیں پھیل جائیں گی جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے۔ میرے بھائی، دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو وہ قوم خود اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتی ہے، جو 5 کام اس قوم میں پیدا ہو جائیں، اذا ظہر تناؤ، آپ اس میں لان تک بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی بات وقت پر شارب خمور، شراب نوشی عام ہو جائے گی، لوگ ریشم پہننا شروع کر دیں گے، گانے بجانے والیاں، لوگ رقاصائیں پالنا شروع کر دیں گے، اور ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی۔ وقت پر رجال والنساء بالنساء۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ایک جوڑے نے عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ ہم دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، دونوں مرد، اور اس کی طرف پر آپ کو یہ آدمی کو اس کی ویسے قانونی اجازت، ہم اس پرستی کی، اور یہ قوم خود اللہ کے عذابوں کو اپنے اوپر مسلط کرتی ہے۔ دوسری روایت میں ہم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ حَتَّى إِلَّا الْعُقْدَةُ الشَّدِيدُ۔ جس قوم میں ناپتوں میں ہیر پھیر شروع ہو جائے، بات کم توڑیں، کم ماپیں، مکیال اور وزن میں ہیرا پھیری شروع ہو جائے، اور دھوکہ دے لوگوں کو کام تولے اور کہیں کہ یہ پورا کلو ہے، دور کے پیمانے دیکھ لیں، لیٹر کے پیمانے دیکھ لیں، وزن کے پیمانے دیکھ لیں، اس میں جو قوم خیانت کرے گی، دھوکہ دے گی لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے عذاب آئیں گے اس قوم پر۔ نمبر 1، اللہ تأخذ بالسنین، قحط سالی، آٹا ہی پورا نہیں ہوگا، آٹا ہی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تأخذ بالسنین، کہ اللہ تعالیٰ رزق چھین لے گا، بارشیں رک جائیں گی، خشک سالی عام ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جس ملک پر ہمیں بڑا فخر ہے، ہمارا یہ سب سے اچھا نظام ہمارے نہری ہے پاکستان کا، جیسا دنیا میں نہیں ہے، 5 دریا بہتے ہیں، اور گندم ہم باہر سے منگاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، وہ ناپتوں میں کمی ہے۔ آپ لیٹر کے بجائے گز دیں گے، کلے کے بجائے سیر دیں گے، تو اس قوم میں یہ بات عام ہو گیا، اور پھر اوپر سے ہم اپنے آپ کو مختلف کرتے ہیں کہ یہ سب پتہ ہے سامنے والے کہ پورا سیر نہیں ہوتا۔ پہلی سزا فرمایا کہ اللہ و السنین، کل شادی ہو جائے گی، اور دوسرا زندگی پریشانیوں سے بھر جائے گی۔ ایک معاملہ سیدھا کریں گے، دوسرا خراب ہو جائے گا، دوسرا سیدھا کریں گے، تیسرا خراب ہو جائے گا، تیسرا سیدھا کریں گے، چوتھا خراب ہو جائے گا، اور تیسری سزا ہمارا حاکم وقت
شدت ظلم پر اتر آئے وجور سلطان علیہ، انہیں 3 قسم کی سزائیں ناپ توڑنے کمی سے۔ حاکم ظلم کرے گا، اب دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہمارے حکام کیا کرتے ہیں۔ ایک غریب کے منہ سے لقمہ چھینا جا رہا ہے، غریب کی 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کبھی کوئی ٹیکس، کبھی کوئی ٹیکس، کبھی کوئی ٹیکس، نہ انصاف ملے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی جس قوم میں ناپتوں میں کمی ہو جائے۔ تیسری بات تو آپ نے بیان فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جو قوم اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ زکوٰۃ کی 3 شرطیں ہیں، ایک تو وہ بر وقت ہے، دوسرا ہر سال پابندی سے دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ انتہائی خوشی سے دے، زکوٰۃ کو چٹی جرمانہ بھتا نہ سمجھے۔ بر وقت دے، ہر سال جیسے زکوٰۃ کا سال ہوتا ہے پورا ہوتا ہے ادا کرے، اگر پوری زکوٰۃ دے، کچھ دے دی یا کچھ نہ دی، اگر 5000 زکوٰۃ ہوتی ہے تو 1000 میں ٹرکا دیا اللہ کو، غریبوں کو، فقیروں کو۔ اس کی سزا فرمایا اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش روک لیتا ہے، فرمایا کہ آسمان سے پانی کے قطرہ بھی نہیں گرتا، اور فرمایا کہ اگر یہ چرند پرند نہ ہوں، درندے نہ ہوں، آسمان سے پانی کے قطرہ بھی زمین پر نہ آئے۔ یہ تو چوپاؤں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے اللہ رب العزت تھوڑی بہت بارش اڑاتا ہے۔ تیسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر بارش ہوگی تو فائدے کی بجائے نقصان کر کے چلی جائے گی، مکان گر جائیں گے، شہر برباد ہو جائے گا، اور بے شمار نقصانات ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ نفع مند بارش نہیں ہو، اور اس کی وجہ کہ جو قوم اپنے مالوں کی بر وقت پوری خوشی کے ساتھ زکوٰۃ۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ دیکھیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہم، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، یعنی ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ جل شان کے سوا کسی اور کو الہ، حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانیں گے۔ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، بادشاہی اس کی ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس عبادت صرف اسی کرے کہ سجدہ اس کے سامنے، رکوع اس کے سامنے، قیام اس کے سامنے، طواف اس کے گھر کا، عمرہ اس کے گھر کا، ساری عبادت اس کے لیے۔ اور دوسرا ہم جو اتباع کریں گے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنا ہادی، رہنما، رہبر، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو، اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ دین اللہ کا، طریقہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، ہم نے جب پاکستان بنایا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ یہاں اسلام لے کر آئے، بڑے نعرے لگائے تھے ہمارے بزرگوں نے، پرانے لوگوں نے، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہر چپے پر ہم نے ایک خدا گاڑ دی، قبر بنا دی، اسے پوجا ہو رہی ہے، درختوں کی، پتھروں کی، قبروں کی، زندوں کی، موجودگان کی۔ ایک تو ہم نے یہ عہد توڑا جو اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا، اس کا کلمہ بڑا تھا، اللہ کی وحدانیت کا۔ دوسرا اللہ کے رسول کو، یعنی
وہی ہمارا امام مقتدا پیشوا، اسی کا طریقہ. اور اللہ جل شانہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ یہ ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں. ہم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے، ہماری مسلمانوں کی اکثریت نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے. دیکھیں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہودی ہم سے اس بات پر حسد کرتے تھے کہ تمہارا نبی تمہارے معاملے میں، اپنی امت کے معاملے میں کتنا حریص ہے کہ یہ نبی تمہیں ہر بات سکھاتا ہے. ہمارے رسول نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنا کیسے. تو وہ کہا کرتے تھے یہودی مدینے کہ تمہارا نبی کتنا حریص ہے اپنے امت کے حوالے سے، کس طرح ہر بڑے کام کی اور ہر چھوٹے کام کی تربیت خود کرتا ہے. دیکھیں سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، بیت الخلاء کیسے جانا ہے، استنجا کیسے کریں گے، ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے رسول نے سکھا دی. اور ہر وہ بات جو نیکی ہے وہ بھی بتا، اور جو گناہ ہے وہ بھی بتا دیں. ہر نیکی بھی بتا دی اور ہر گناہ بھی بتا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نیکی ایسی بھی ہے جو اللہ کے رسول نے امت کو نہیں بتائی فہو کذاب. آپ نے پورا مکمل دین بتا دیا اپنی امت کو، یہ گناہ ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. آپ نے دین کا کوئی حصہ نہیں چھپایا. اس کو سنا دیں. تو بیت الخلاء کا اور استنجا کرنے کا طریقہ سکھا دیا. اس نے نماز بھی سکھائی ہوگی جو 5 وقت پڑھی جاتی ہے. فرمایا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے چھوڑ دے اور رسول کے ساتھ وعدے کیے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے، آپ کی سنت پر عمل کریں گے. اور جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھائی برائی بیان فرما دی اپنی امت کو، اور ہر چھوٹا موٹا کام بتا دیا کہ سونا کیسے ہے اور اٹھنا کیسے ہے اور کھانا کیسے ہے اور پینا کیسے ہے اور لقمہ کیسے پکڑنا ہے، کیا اس نبی نے اپنی امت کو نماز نہ سکھائی ہوگی؟ 5 وقت جو پڑھی جاتی ہے نماز، آپ نے نماز کا پورا طریقہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر اونچی جگہ پر اپنی امت کو سکھایا کہ ایسے قیام کریں گے، ایسے رکوع کریں گے، ایسے سجدہ کریں گے. تو قریب جو سزا اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ اور رسول کا رستہ چھوڑ دیں گے، جو اللہ کے ساتھ نے وعدہ کیا تھا، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، نبی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو قوم یہ اللہ سے کیا ہوا، رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ چھوڑ دے گی، اس کی پھر آپ نے سزا بیان فرمائی. وہ سزا یہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت غیروں میں سے دشمنوں کو اس قوم پر مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اب دیکھیں ہمارا سب کچھ
IMF کے پاس، وہ ہمارا نظام بجٹ، ہمارا وہ نصاب وہ بناتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پڑھانا تم نے اور یہ نہیں پڑھانا، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آیات قرآن کی، یہ دینیات کی کتاب سے نکال دو، جہاد کی آیات نہ پڑھاؤ، جہاد کی حدیثیں نہ پڑھاؤ۔ تو وہ جب ہمارا تعلیمی نصاب وہ بناتے ہیں، وہ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ کتابیں ہم چھاپ کر دیں گے، جو ہم کہیں گے اپنی اولادوں کو وہ پڑھاؤ گے، اور دوسرا تمہارا بجٹ ہم بنا کر دیں گے، پیسہ تمہارا ہے لیکن تم خرچ کرو گے ہماری مرضی کے ساتھ، جب ہم کہیں گے ٹیکس لگا تو لگانا پڑے گا، جب ہم کہیں گے کٹوتی کرو تو کرنی پڑے گی۔ تو پیسہ ہمارا، فرمایا کہ تمہارا اپنا مال، اپنا خزانہ، اس میں بھی تمہارا اختیار نہیں چلے۔ اب دیکھیں کس طرح پاکستان کو باندھ کر رکھا ہوا ہے IMF نے، اور باہر کے جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے کس طرح پاکستان کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیں لسٹ دیتے ہیں کہ تمہارے گیس کا یہ ریٹ یہ ہوں گے، تمہاری بجلی کے ریٹ یہ ہوں گے، تمہارے خدام کے کام کے ریٹ یہ ہوں گے، تو ہماری مرضی سے پٹرول بیچو گے، ہماری مرضی سے پٹرول کی قیمت لگاؤ گے، اور اس کی وجہ فرمایا کہ تمہارا اپنے خزانے پر بھی اختیار نہیں چلے۔ اب ہم نے اسٹیٹ بینک تو دے دیا ان کو، اسٹیٹ بینک ہے یہ ہم نے کافروں کے حوالے کر دیا۔ اب پاکستانی حکومت کا اسٹیٹ بینک پر کوئی حکم نہیں چلتا، اسٹیٹ بینک آزاد ہے۔ اب جیسے ان کو باہر سے ہدایات آتی ہیں تو اس جرم کی یا اس سزا کی، جو اس پکڑ کی وجہ، وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، اور کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں رسول کی ایک نہیں مانتے۔ اس نافرمانی اور جرم کی سزا یہ ہے کہ ہمارا خزانہ ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے گا۔ فرمایا کہ غیروں میں سے اللہ جل شانہ، کافروں میں سے کچھ لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا جو تمہارے خزانوں پر قابض ہو کر بیٹھ جائیں۔ اور یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ پانچویں بات جو آپ نے بیان فرمائی، مالم یحکم مالم تحکم ائمتکم بکتاب اللہ، اگر تمہارے قاضی اور جج قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے کریں گے، وما لم تحکم ائمتکم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ، قرآن کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے۔ ہمارا یہ بنایا ہوا قانون، جو انگریز کا بنایا ہوا غیر اسلامی قانون، غیر اسلامی آئین، تو فرمایا کہ جس قوم کے جب تمہارے قاضی اور جج اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے قرآن کو چھوڑ کر، الا جعل اللہ باسہم بینہم، یہاں بھی آپ نے 3 قسم کی باتیں بیان فرمائی، سزائیں۔ نمبر 1 کہ آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے تو یہ کراچی والوں نے یہ سارا کچھ بھگتا ہوا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے کیا حالت تھی ہماری کہ خانہ جنگی کس قدر تھی، کبھی ذات کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی وطن کے نام پر۔ فرمایا کہ جس قوم کے جج اور قاضی قرآن و سنت سے ہٹ کر فیصلے کریں گے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، ایک سزا یہ ملے گی، آپس میں قتل و غارت شروع ہو جائے، خانہ جنگی۔ اور دوسرا فرمایا قتل و غارت بڑھ جائے گی، اور تیسرا فرمایا کہ موت، شرح اموات بڑھ جائے گی۔ کبھی سیلاب سے لوگ مریں گے، کبھی زلزلوں سے لوگ مرتے ہیں، کبھی حادثات سے لوگ مرتے ہیں، کبھی ریل کا حادثہ، کبھی جہاز کا حادثہ، کبھی کوئی حادثہ، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری۔ اور اس کی وجہ اگر فیصلے قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ تیسرا فرمایا ایک روایت میں، جس قوم میں کرپشن اور خیانت، دھوکہ، میرے بھائی
ایک وہ خیانت جو سادہ سا ہم سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پیسہ رکھوں آپ اس میں کھا جائیں، یہ بھی خیانت ہے، لیکن اسلام میں خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یہ کرپشن یہ بھی خیانت ہے، کسی کا مال کھا جائیں، حق دبا جائیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اگر فرمایا کہ اگر تم کسی بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے کہ یہ بات میری تمہارے پاس راز ہے، اور تم اگر وہ بات آگے بیان کر دو تو تم نے اپنے مسلمان بھائی کی خیانت کی۔ تو خیانت اگر آپ کسی کی چھپ کر کال سن لیں، کسی کا لیٹر پڑھ لیں اور وہ نہیں چاہتا، چھپا کر اور دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کان لگا کر اس کی سنے گی آپس میں دو باتیں کیا کر، یہ خیانت ہے۔ تو خیانت کی کوئی بھی شکل فرمایا جس معاشرے میں آ جائے گی تو اللہ رب العزت اس قوم کے دلوں میں کافروں کا رعب اور خوف بٹھا دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے 50 اوپر ہے اسلامی ملک، اور کوئی جان نہیں کسی ملک میں، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، جہاز بھی ہیں، بڑی فوج بھی ہے، بڑی تعداد بھی ہے، ہم کروڑوں میں ہیں، لیکن ایک کافر کے سامنے ہم لیٹ چکے۔ اس کی وجہ کرپشن۔ فرمایا کہ جس قوم میں کرپشن آ جائے گی، حکومت کی سطح پر، عوام کی سطح پر، لیڈروں کی سطح پر، بچوں کی سطح پر، اس قوم کو اللہ تعالیٰ بزدل بنا دیتا ہے۔ وہ پھر ہر کافر سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کا رعب اور کافروں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا ہے کہ فرمایا مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا دور نہ آ جائے جب ساری کافر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اکٹھی ہو کر، جس طرح بھوکے پیاسے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول امن قلت نحن، ہماری تعداد کم ہوگی اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، لیکن اللہ جل شانہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، جس کی وجہ سے دشمن کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پیسے سے پیار، دولت سے، مال سے محبت، اور موت سے نفرت، کسی کا مرنے کو جینا چاہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، جب یہ دو چیزیں تمہیں آ جائیں گی اللہ جل شانہ تمہارے دلوں میں کافروں کا رعب ڈال دے گا، کافر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی۔ اب دیکھیں ہمارا یہ ملک اسلامی افغانستان، سارے کافر اکٹھے ہو کر انہوں نے حملہ کیا افغانستان، سارے کافروں نے، جتنے بھی کافر تھے سب اکٹھے ہو کے 40 سے اوپر تھے ملک یہ جن کا یہ اتحاد بنا ہوا تھا، جو 20 سالوں نے افغانستان میں دوائی بچائی تھی۔ اور اس کی وجہ جو اللہ کے رسول نے یہاں پر بیان فرمائی وہ ہے خیانت۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا فشا الزنا والربا فی قوم فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ، جس قوم میں دو گناہ عام ہو جائے، زنا اور ربا، سود، زنا کی کثرت، سود کے لین دین کی کثرت، فرمایا جس معاشرے میں یہ دو گناہ پھیل جائیں تو اب دیکھیں ہمارے ہاں مکان بینک سے پیسہ لے کر، شادی بینک سے پیسہ لے کر، جہاد بینک سے پیسہ لے کر، گاڑی بینک سے پیسہ لے کر، کاروبار بینک سے پیسہ لے کر، فرمایا کہ جب تمہارے درمیان بدکاری زنا پھیل جائے گا اور دوسرا جرم سود، تو وہ قوم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اور آخری حدیث میں آپ نے فرمایا جب دنیا میں بے حیائی پھیل جائے گی اللہ جل شانہ ان لوگوں پر اپنا عذاب مسلط فرما دے گا، اگر اس قوم میں نیک اور صالح لوگ ہوں گے وہ بھی مارے جائیں گے۔
جب اللہ کا عذاب آئے گا جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ فَيَرْجُعُونَ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ، وہ آخرت کو بخشے جائیں گے۔ نیک اور صالح لوگ جب عذاب آئے گا اور پوری امت کو، پوری قوم کو، پورے شہر کو گھیر لے گا تو جو لوگ اس گناہ میں مبتلا تھے وہ تو مارے جائیں گے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جل جاتا ہے، لیکن پھر ان کا معاملہ ہوگا اللہ کے سپرد۔ فرمایا کہ فَيَرْجُعُونَ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان پر رحم فرما دے گا، ان کی بخشش فرما دے گا۔ جو اس گناہ میں مبتلا نہیں تھے، اللہ جل شان سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سارے کبیرہ گناہ سے بچا کر رکھے، ان گناہوں کی نحوست سے بچا کر رکھے۔ میرے بھائی اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ یہ اتنی زیادہ خرابیاں جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دی، یہ ساری کی ساری خرابیاں اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہماری جو قوم کدھر جا رہی ہے، ہماری عورتیں کدھر جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، یہ ساری خرابیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ جل شان سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان گناہوں سے بچا کر رکھے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔